تھکا گیا ہے مسلسل سفر اداسی کا، اور اب بھی ہے میرے شانے پہ سر اداسی کا۔ میرے وجود کی خلوت کدے میں کوئی تو تھا، جو رکھ گیا ہے دیا طاق پر اداسی کا۔ میں تجھ سے کیسے کہوں یار مہرباں میرے، کہ تو علاج نہیں میری ہر اداسی کا۔ یہ اب جو آگ کا دریا میرے وجود میں ہے، یہی تو پہلے پہل تھا شرر اداسی کا۔ نہ جانے آج کہاں کھو گیا ستارہ شام، نہ جانے آج کہاں کھو گیا ستارہ شام، وہ میرا دوست میرا ہم سفر اداسی کا۔ ناول عشق محرم شروع کرتے ہیں اپنی قسط نمبر 13۔ یہاں آ کر بیٹھو۔ جب وہ تیار ہو کر سہمی سہمی سی ڈائننگ ہال میں پہنچی تو وہ اسے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا حکم دینے لگا تو وہ سخت سٹپٹا گئی۔ میں یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ اس کے گھٹنوں سے نظریں ہٹا کر لرزتی ہوئی بولی۔ تم شاید زبردستی کی زبان زیادہ سمجھتی ہو روحے جانا۔ وہ اپنی ریوالور نکال کر اس کے آگے کرتا سخت سرد مہری سے بولا۔ آپ پلیز گولی مت چلائیں، میں بیٹھتی ہوں۔ وہ ریوالور کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی بول کر تیزی سے آگے بڑھی اور لرزتی ہوئی اس کے گھٹنے پر جا کر بیٹھنے لگی۔ تبھی پیچھے سے فرغام نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تو اس کی پشت سیدھے جا کر فرغام کے چوڑے سینے سے لگی۔ شاباش، سامنے رکھی پلیٹ کو اٹھاؤ۔ سامنے بہت ساری ہری مرچوں سے بھری اس پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے ایک نیا حکم دینے لگا۔ کیوں؟ وہ اس کے نئے حکم پر گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ کیوں؟ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ لفظ وافر مقدار میں تمہارے پاس ہے، لیکن عقل نام کی چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ پلیٹ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے ان سب مرچوں کو ختم کرو گی تم، ورنہ اس سے بھی بڑی پنشمنٹ دوں گا میں تمہیں۔ وہ پیچھے سے اسے اس کی گدی پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر پیچھے لا کر سخت لہجے میں کہنے لگا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈرتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ تبھی باہر اچانک سے فائرنگ کی آواز آنے لگی تو وہ اسے اٹھا کر خود بھی اٹھا اور اپنا ریوالور اٹھانے لگا، اور پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے بند بڑی سی کھڑکی کی جانب بڑھا تو بھائی انہی لوگوں کو دیکھ کر غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگا۔ وہ اتنے سارے ہتھیاروں سے لیس لوگوں کو دیکھ کر روہین کی فکر میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ تبھی وہ بند کھڑکی ایک چناکے کے ساتھ ٹوٹی تو تیزی سے فرغام سلطان نے روہین کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی پشت اس کھڑکی کی جانب موڑ لی، جس کی وجہ سے پورا شیشہ اس کی پشت پر آ کر لگا تو وہ درد سے اپنا حصار روہین کے گرد سخت سے سخت کرتا چلا گیا۔ چلو پیچھے کے راستے سے نکلتے ہیں، یہاں تم سیف نہیں ہو، وہ بھاری آواز میں کہتا سختی سے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے پیچھے کرتا آگے بڑھنے لگا تو روہین اس کی سفید شرٹ کو پیچھے سے سرخی میں بدلتے ہوئے دیکھ کر سخت ڈر کر آگے بڑھی اور اس کی پشت کو چھو کر کہنے لگی۔ آپ کو تو بہت چوٹ لگی ہے، اور یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ اس کی اپنی پشت پر ہاتھ رکھنے پر وہ ایک دم سے پیچھے مڑا اور اسے شانوں سے پکڑ کر دیوار سے لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے خفیہ راستے سے اسے لیے باہر نکل رہا تھا۔ یہ جگہ زمین کے نیچے فرغام نے اسی طرح کی سچویشن کے لیے بنائی تھی، اور اس طرح کے راستے اس کے دوسرے گھروں میں بھی بنے ہوئے تھے۔ اس وقت میری چوٹ سے زیادہ ضروری ہمارا یہاں سے باہر نکلنا سب سے اہم ہے، اور یہ لوگ ہمارے نہیں صرف میرے پیچھے پڑے ہیں، اور ہوں گے میرے دشمنوں میں سے کوئی نہ کوئی، کیونکہ اس ملک میں میرے بہت سارے دشمن ہیں، اول نمبر تو تم ہو۔ وہ ریوالور اس کی پیشانی سے نیچے لے جا کر اس کے کپ کپاتے لبوں پر رکھ کر پھیرتے ہوئے کہنے لگا تو روہین اپنے لبوں پر ریوالور کی نوک کو محسوس کرتی سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچنے لگی۔ پلیز، وہ اس کے چہرے کو اب اپنے چہرے کے پاس آتے ہوئے دیکھ کر سٹپٹا کر بولی۔ وہ اس کی بات بیچ میں اپنی ریوالور کو اس کے لبوں پر رکھ کر روکتے ہوئے اسے خاموش کروا کر کہنے لگا۔ اگر یہاں سے زندہ نکلنا نہیں چاہتی ہو تو بتا دو، میں تمہیں اپنی ریوالور کی گولی سے اڑا کر تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اس کے دھمکی دینے پر وہ لرزنے لگی اور اس کے جسم کو بری طرح سے لرزتے ہوئے محسوس کرتا وہ زیر لب مسکرا اٹھا۔ نہیں، مجھے یہاں سے سیف نکلنا ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تو پھر چپ چاپ میرے پیچھے آؤ۔ اس کی بات پر فرغام سلطان اسے خود سے دور کرتا آگے بڑھنے لگا تو وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ عائشہ گل، بچہ ضد نہیں کرتے، آپ کو نانی بلا رہی ہیں۔ سلطان بے اور میں بہت جلد آ جائیں گے وہاں پر، آپ فکر مت کریں، بس ہمارے کچھ کام ہیں جنہیں نمٹا کر ہم آئیں گے۔ کیوان عائشہ گل کو نانی کے پاس اپنے آبائی گاؤں بھیجنا چاہتا تھا،
لیکن وہ بار بار منع کر رہی تھی۔ آخر تھک کر وہ اسے سمجھانے لگا، نہیں بھائی، جب تک سلطان بیگ سے میں نہیں ملتی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ عائشہ گل ضدی انداز میں بولی۔ عائشہ گل وہ بھی یہاں نہیں ہے اور پتہ نہیں وہ کب واپس لوٹیں، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں، کیوا نے بے چارگی سے کہا۔ وہ ان سبھی ٹھکانوں پر فرغام سلطان کو دیکھنے گیا تھا جن میں اس کا زیادہ پایا جانے کا امکان تھا، مگر وہ وہاں جا کر مایوس ہوا کیونکہ وہ ان سبھی جگہوں پر نہیں تھا۔ اب بچہ اس کا وائٹ ہاؤس تھا جو شہر سے کافی دور تھا، جہاں جانے سے پہلے وہ اپنی بہن کو اس گھر سے دور اپنے آبائی گاؤں بھیج رہا تھا تاکہ وہ سکون سے اس وائٹ ہاؤس کے لیے نکل سکے۔ تو بھائی پتہ کریں کہیں سلطان بھی کسی مشکل میں تو نہیں، ورنہ وہ ہمیشہ جہاں جاتے ہیں آپ کو کال ضرور کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کی بات پر وہ سخت پریشانی سے کہنے لگی۔ عائشہ میرے بچے، اسی لیے تو میں آپ کو نانی کے پاس گاؤں بھیج رہا ہوں تاکہ میں یہاں آپ کی غیر موجودگی میں انہیں ڈھونڈ سکوں۔ کیوان اسے اب ساری بات بتانے لگا کہ وہ کیوں اسے نانی کے پاس جانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ اب اس کی بات سمجھ کر گاؤں جانے کے لیے ریڈی ہونے کا کہہ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، تو کیوان اس کے مان جانے پر ایک گہری سانس خارج کرتا بھائی ڈرائیور کو ہدایت دینے کے لیے نکلا، کیونکہ گاؤں کا سفر بہت لمبا تھا اور وہ اپنی بہن کی سیفٹی کے لیے اسے کچھ ضروری باتیں سمجھانا چاہتا تھا۔ سلطان بے یہاں تو نہیں ہے، تو اس لڑکی کو لے کر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ کیوان کاردار جب وائٹ ہاؤس پہنچا تو وہاں فرغام سلطان کو نہ پا کر سخت ٹینشن میں خود سے کہنے لگا، یہاں تو ایک ملازم بھی میں نے نہیں رکھا ہوا، ورنہ مجھے انہی سے پتہ چل جاتا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کہاں گئے ہوں گے۔ اس گھر میں فرغام نے ایک بھی ملازم نہیں رکھا تھا کیونکہ وہ اپنے اس خفیہ گھر کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ جب باہر نکل رہا تھا تو سامنے دروازے پر سوراخ دیکھ کر آگے بڑھا اور اس سوراخ کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، تبھی اپنے جوتوں تلے کچھ محسوس کر کے وہ نیچے جھکا اور اس چیز کو اٹھا کر بغور اسے دیکھنے لگا جو ایک گولی تھی۔ تبھی وہ یکدم سے الرٹ ہو کر اپنی جیب سے پستول نکال کر چاروں اطراف میں دیکھنے لگا، مگر وہاں جب اسے کچھ نہیں ملا تو وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وہ گھر کی سبھی لائٹ آن کرنا نہ بھولا۔ باہر آ کر وہ پورے گھر کو دیکھنے لگا تو ساری کھڑکیوں کے شیشے گولی چلنے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے اور دیواروں پر بڑے بڑے سوراخ بن گئے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر فوراً سے نازلی کو کال میں لانے لگا۔ مس آفیسر پلیز کچھ مت بولیں، اس وقت میں سخت ٹینشن میں ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، پلیز تم جلد یہاں پہنچو۔ وہ اس کی چیخنے سے پہلے ہی سخت سنجیدگی سے گویا ہوا تو دوسری طرف موجود نازلی خاموش ہو کر اس کی باتیں سننے لگی۔ تو مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں ابھی آتی ہوں، وہ دوسری طرف سے بولی۔ نہیں مس آفیسر، جلد بازی مت کرنا، یہ جگہ بہت دور ہے، آپ ایک کام کریں ٹرین سے آئیں۔ کیوان اس کی تیزی پر جلدی سے بولا کیونکہ بھلے ہی وہ اس وقت سخت ٹینشن میں تھا مگر وہ اسے اس کی جلد بازی پر روکنا نہیں بھولا۔ اوکے میں ٹرین سے آ جاؤں گی، تم فکر مت کرو مسٹر مافیا، نازلی اسے یقین دلاتی ہوئی بولی اور فون رکھ کر تیار ہونے کے لیے چلی گئی، جبکہ کیوان اس کے فون رکھنے کے بعد تیزی سے اس گھر سے باہر نکلا اور اپنی کار میں اس کا ویٹ کرنے لگا۔ مسٹر مافیا، نازلی جب وہاں 3 گھنٹے بعد پہنچی تو وہ ریلوے اسٹیشن سے سیدھا اس کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ کر اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کار کی جانب بڑھی جہاں کیوان پورے 3 گھنٹے سے اس کا بے صبری سے ویٹ کر رہا تھا۔ جب اس نے کار کی ونڈو پر ناک کیا تب کیوان چونک کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگا تو اسے وہاں پا کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ شکر مس آفیسر آپ آ گئیں، قسم سے میرا ٹینشن کے مارے سر پھٹ رہا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر تھوڑا ریلیکس فیل کرنے لگا جبکہ سلطان کو لے کر اس کے دماغ میں بہت سارے وسوسوں نے گھیرا کر رکھا تھا۔ ایسی کیا بات ہے مسٹر مافیا جو تم آج اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ نازلی اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں سلطان بے کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ ایک گہری سانس خارج کرتا کہنے لگا۔ کیوں؟ اب اس نے کیا نیا کارنامہ کیا ہے جو تم اتنے پریشان ہو گئے ہو؟ نازلی اپنے بھائی کے متعلق سن کر سخت ناگواری سے کیوان کاردال سے پوچھنے لگی۔ وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے اس گھر میں لے کر آیا تھا، مگر یہاں کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ دونوں کسی مصیبت میں ہیں، کیوان نے کہہ کر اس وائٹ ہاؤس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نازلی سے کہنے لگا تو وہ بھی اس وائٹ ہاؤس کی جانب دیکھنے لگی جس کی خوبصورتی گولیوں کی وجہ سے اب ماند پڑ چکی تھی۔ واٹ؟ ایک لڑکی؟ وہ تو مجھے شکل سے ایسا نہیں لگتا، وہ ایک پکا بے رحم انسان، یہ عشق والا معاملہ نہیں ہے، ضرور کچھ اور معاملہ ہے، پھر تو ہمیں جلدی سے انہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ نازلی سخت حیرت بھری نظروں سے کیوان کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوان کو اس کی بات پر اس عورت کا خیال آیا جس کی تصویریں فرغام سلطان کے سبھی گھروں کے خفیہ روم میں موجود تھیں۔ ماضی
غزل۔ زاویہ سلطان بے بس ہو کر اپنی بیوی کا نام پکار بیٹھا۔ بس زاویہ سلطان بس، مجھے تمہارا صرف جواب سننا ہے۔ تمہیں اپنا کام عزیز ہے یا پھر اپنے بیوی بچے؟ غزل معمول کی طرح آج بھی اپنے شوہر کے اس کام کی وجہ سے تیز اونچائی میں لڑ رہی تھی، اور 18 سالہ فرغام جو اندر روم میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کے پاس تھا، اپنی ماں کی چیخنے پر، اپنے چھوٹے بہن کے رونے پر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ غزل، تم کیوں الگ ہونا چاہتی ہو؟ جبکہ تم مجھ سے بے پناہ محبت بھی کرتی ہو، پھر کیوں خود کو ہمیشہ کے لیے درد دے رہی ہو مجھ سے جدا ہو کر؟ زاویہ سلطان آگے بڑھا تو غزل تیزی سے پیچھے ہٹی۔ تم جیسے ایک گنڈے کے ڈرائیور کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں یہ درد عمر بھر کے لیے اپنا لوں زاویہ سلطان۔ غزل اس کی جانب دیکھتی ہوئی غصے سے چیخ کر بولی، ٹھیک ہے، تم جیسا چاہتی ہو ویسا کرو، اور جو میں چاہتا ہوں غزل بیگم، میں ویسا کروں گا۔ اب تو زاویہ سلطان بھی اس روز روز کے تماشے سے تنگ آ چکا تھا، اسی لیے وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سخت لہجے میں اپنی بیوی غزل سے کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ غزل پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے زندگی میں کبھی اس سے اس لہجے میں بات کرنا بھی گناہ سمجھا تھا۔ آج اس کے علیحدگی کا سن کر بفر گیا، اور اس سے نرم لہجے میں بات کرنے والا آج اس سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مطلب، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا غزل بیگم، تم ساری زندگی میرے نام کے ساتھ اس چھت کے نیچے ہمارے بچوں کے ساتھ رہو گی۔ زاویہ سلطان کی بات پر غزل اسے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، مجھے یہاں تمہارے اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہنا۔ سنا تم نے زاویہ سلطان؟ وہ ہر درمی سے چیخ کر بولی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک 18 سالہ لڑکا اس عورت کی وجہ سے عورت لفظ سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا جس کی کوکھ سے اس نے خود جنم لیا تھا۔ غزل بیگم، طلاق کو تو تم بھول جاؤ، تم یہی رہو گی، بس بات ختم۔ زاویہ سلطان سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کر غزل کو سخت صدمہ پہنچا گیا۔ کیوں؟ آخر کس خوشی میں تمہارے نام پر ساری زندگی بیٹھی رہوں؟ غزل نے غصے سے اسے کالر سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ کیونکہ مجھے اپنی چیزوں کو شیئر کرنا پسند نہیں ہے۔ تم تو میری بیوی ہو غزل بیگم، تو میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں؟ تم چاہے میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، مگر میرا نام ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، مجھے نہیں رہنا اس نام کے ساتھ، سنا تم نے زاویہ سلطان؟ وہ چیخی، تبھی فرغام سلطان روم سے باہر نکلا۔ بابا، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، یہاں اس گھر میں مجھے نہیں رہنا، نفرت سی ہونے لگی ہے اس جگہ سے، یہاں کے لوگوں سے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ وہ اپنی ماں کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے باپ سے کہنے لگا۔ غزل اس کی بات پر ساکت نظروں سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھنے لگی جو اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ فرغام، وہ آگے بڑھ کر اسے پکار بیٹھی تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تو غزل اپنے بیٹے کو اس طرح خود سے دور ہوتے ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے، جہاں میرے بابا کی عزت نہیں میں وہاں نہیں رہوں گا، وہ اپنی ماں سے نظریں نیچے جھکا کر کہنے لگا تو غزل نے زاویہ سلطان کی جانب استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھا زاویہ سلطان، تمہارے اس کام کی وجہ سے آج میرا بیٹا بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی اپنے شوہر سے کہنے لگی، بیٹا، تم اپنی ماں کے پاس رہنا، ان کا خیال رکھنا، اپنے چھوٹے بہن بھائی کا ایک ذمہ دار بھائی بن کر خیال رکھنا۔ بیٹا، میں تمہیں اس جگہ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، وہاں بہت خطرہ ہے۔ زاویہ سلطان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی ماں کے پاس رہے، ان تینوں کا خیال رکھے۔ نہیں بابا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ نہیں جو آپ کو سمجھتے نہیں رہنا چاہتی ہیں۔ مجھے پتا ہے، یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ وہاں صرف ایک ڈرائیور ہے، خونی نہیں ہے، پھر بھی یہ ایسا کر رہی ہیں۔ اور کیوں آپ کو ہم سے الگ کر رہی ہیں؟ ڈرائیور کا کام کوئی غلط کام تو نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ وہ 18 سالہ ہوشیار لڑکا تھا، اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا باپ وہاں مافیا کے پاس ضرور کام کرتا ہے، لیکن آج تک انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ صرف ان کے یہاں ڈرائیور ہے۔ پھر اس کی ماں اس جاب کو لے کر اتنا کیوں شور مچا رہی ہے؟ بیٹا، اب اسے یہاں بہت گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھر سے غزل کی آواز پر وہ ان کو نظر انداز کرتا تیزی سے زاویہ سلطان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچتے ہوئے اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکلا۔ زاویہ سلطان، تمہیں خدا پوچھے، میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کرنے پر تم جہنم کی آگ میں جلو، تمہیں
بہت بری موت ملے۔ پیچھے غزل زاویار سلطان کو بددعائیں دیتی ہوئی چیختی چلاتی رہ گئی، جبکہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو مجبور کیا تھا خود سے دور جانے کے لیے، اور اب وہ ان کے جاتے ہی فرش پر گری اور زور زور سے رونے لگی۔